السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، نارن، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر، علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر فرشتے معمور ہیں، غلاظ شداد، بڑے تند مزاج اور بڑے سخت فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ تعالیٰ کی ہر اس معاملہ میں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتے ہوں، بخشے ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اے مصلی پھڑ کے ہتھے رکھ دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرمانا، علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2 خطبات جمعہ آپ نے والدین کی عظمت، والدین کے حقوق، والدین سے حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اس کے حوالہ سے سماعت فرمائے ہیں۔ تو پچھلے خطبہ کے بعد کچھ میرے بھائیوں نے یہ کہا کہ آئندہ خطبہ اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق کے حوالہ سے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد کو تو آپ نے اچھا خاصا کھینچا بھی ہے، لتاڑا بھی ہے، تو کیا والدین بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ صرف والدین کے ہی حقوق نہیں ہیں، اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کریم نے حقوق و فرائض کا جتنا نظام ہے یہ ہر طرف رکھا ہے، صرف اپنے حقوق کا ہی خیال رکھا جائے، اپنے فرائض کو نہ سمجھا جائے، یہ بھی بہت بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ جہاں والدین کے حقوق اور والدین کی عزت، توقیر، احترام ہے، وہاں والدین کے اوپر کچھ بچوں کے بھی حقوق ہیں، کچھ بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جب والدین اپنے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب والدین حقوق اچھی طرح اپنی اولاد کے ادا کرتے ہیں، پھر اولاد بھی اپنے والدین کے حقوق میں کوئی دقیقہ فروگزاشتہ نہیں کرتی انشاءاللہ۔ اصل بات ہے تربیت کی۔ والد کی جب اپنی تربیت ہوگی تو اپنی اولاد کی بھی تربیت کر لے گا۔ جب باپ کی اپنی تربیت نہیں تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا؟ اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرے بھی تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند نعمت وہ اولاد ہے۔ جس بندے کے پاس اولاد نہیں، آپ اسے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس قدر پریشان حال تصور کرتا ہے، اور ساری زندگی اس سے اکیلا پن نہیں جاتا، ساری زندگی وہ اپنے آپ کو بے بس اور اکیلا سمجھتا ہے۔ اولاد ہو، بندہ معاشرے کے اندر بھرپور زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے وارث موجود ہیں۔ یہاں پہ تو اللہ کے نبی بھی یہ کہہ چکے ہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی یہ کہنا پڑا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ کا نبی اللہ کے سامنے منتیں کر رہا ہے، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو ایک باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یا ایک ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس بندہ جائے تو جاتے ہوئے دعا پڑھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم
ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ میں نے ایک خطبہ میں آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات رکھی تھی کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں گیا، جب بیوی کے پاس جاتا ہوں میری سوچ ایک ہوتی لعل اللہ یخرج منی نسمۃ تسبح اللہ، شاید اللہ عمر کی سلب سے ایک ایسی روح ہی پیدا کر دے جو رب کائنات کی تسبیحات پڑھنے والی۔ وہ کچھ بیویوں کے دل دادا نہیں تھے، یا خواہشات نے ان لوگوں کو گھیرا ہوا تھا، دو دو تین تین چار چار بیویاں کی ہوئی تھی۔ دو دو تین تین چار چار بیویاں کرنے کے پیچھے بھی یہ بہت بڑی ایک حکمت تھی کہ اللہ کریم ہمیں اولاد زیادہ عطا کرے، اور اولاد نیک ہو، اللہ کی تسبیحات پڑھنے والی ہو، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والی ہو، وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے والی۔ تو فرمایا اسی لیے میں بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ بیوی کے پاس جائیں، دعا پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں بھی شیطان کے شر سے بچا کے رکھ لے، اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو بھی شیطان کی چالوں سے بچا کے رکھ۔ یہاں پہ ذرا آج سوچیں، کیا ہماری روٹین ہے؟ جتنے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہر بندہ اپنے من میں ڈوب کے ذرا سوچے، میرے خیال کے مطابق 80% لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو یہ دعا ہی نہیں آتی۔ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے رب کریم ان کو اگر اولاد عطا کرتے ہیں تو اللہ کریم ان کی اولاد کو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو جن کو یہ دعا یاد نہیں وہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ؟ کیوں جی؟ قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے یہ دعا بھی یاد کریں، یہ بڑی اہم دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے۔ آپ اندازہ کریں اتنی اہمیت کی حامل یہ دعا ہے کہ آپ بیوی کے پاس گئے ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کر دی ہے، تو رب کریم کے وعدے ہیں کہ تمہارا رب اس آنے والے بچے کو شیطان کی چالوں سے محفوظ کر لے گا۔ جب آپ نے دعا نہیں پڑھی تو پھر آپ نے آنے والی اپنی اولاد کے حق میں خیانت کی ہے یا نہیں کی؟ کیوں جی؟ اب نہیں بولتے آپ، خیانت ہوگی یا نہیں؟ یہ خیانت ہوگی۔ پھر کہتے ہیں ہمارے بچے ٹھیک نہیں، ہمارے بچے صحیح نہیں۔ جب بچوں پہ شیطان کے ہر طرف سے حملے ہیں، شیطان کے ہر طرف سے جال ہیں، جہاں سے ایک باپ اپنی اولاد کو شیطان کی چالوں سے بچا سکتا ہے، یہ باپ خود بے عمل ہے، اپنی اولاد کو شیطان کے شکنجے میں جانے سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو یہ اپنی اولاد کی کیسے اچھی تربیت کر سکے گا؟ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی کے پاس جائے، جب بھی اذا اراد احدکم، تم میں سے کوئی بندہ بھی جب اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی شیطان سے دور رکھ، اور جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا کے رکھنا۔ یہ آپ کی اولاد کا سب سے پہلا آپ کے اوپر حق ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ دوسری بات، اپنے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اولاد کی دعا کرنا۔ کیا؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔
اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. یہ کس کا حق ہے؟ والدین کا یا اولاد کا؟ یہ اولاد کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے اللہ کی منتیں کریں، یا اللہ مجھے جو اولاد دے، بیٹی دے، بیٹا دے، میرے اللہ نیک ہو، صالح ہو. اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام اپنے خالق و مالک سے دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے، بوڑھے حضرت زکریا علیہ السلام صبر نہ کر سکے، انہی لمحات میں اپنے خالق و مالک سے فوراً دعا کرنا شروع کر دی. اللہ، لوگ کہتے ہیں زکریا بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں اولاد نہیں ملتی، مجھے بھی یہی سمجھ ہے، معاشرہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اپنے زکریا بندے کو بے موسمی اولاد عطا کرنے پہ بھی تو قادر ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرنی شروع کی. کیا دعا کی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے نیک، صالح، پاکیزہ، طیب، اچھی اولاد عطا فرما. ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کتنی ہم اپنے اللہ سے منتیں سماجتے کرتے ہیں، یا اللہ نیک صالح اولاد عطا کر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، کیا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخر میں، پہلے پارے کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. جب اللہ نے اولاد دے دی، اب اولاد ملنے کے بعد بھی اپنے اللہ کی منتیں کر کے سماجتیں کریں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں بھی اپنے مطیع اور فرما بردار بنا لے، اور اللہ ہماری اولاد کو بھی اپنے مطیع اور فرما بردار بنا لے. بس اتنا کہہ دینا اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، بچے ساڈے بڑے خلاف نے جی، ساڈے بچے ساڈی گل ہی کو نہیں من دے، ایڈے نافرمان نے. بھائی آپ یہ بھی پہلے سوچو آپ نے کیا کچھ کیا ہوا ہے ان کی تربیت کے لیے. اللہ سے دعائیں کی ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ اچھی بیوی دے، اچھی اولاد دے. اپنے اللہ کی منتیں سماجتیں سب سے پہلے آپ کریں گے تو رب کریم آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اولاد مل گئی، پھر ساتھ ساتھ دعائیں چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ التجائیں چل رہی ہیں. جو باپ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ دعائیں کیا کرے گا؟ جو باپ اللہ کے گھر میں کبھی آیا ہی نہیں، اپنے خالق و مالک کے حضور کبھی گرا ہی نہیں، اس نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں کرنی ہیں؟ جو خود دنیا کا دل دادا اور عبد الدینار ہے، عبد الدرہم ہے، دین سے اسے کوئی مس نہیں، دین سے کوئی وابستگی نہیں، دین سے کوئی پیار اور محبت نہیں، دین سے کچھ لیتا ہی نہیں اپنا نصیب، وہ اپنی اولاد کو کیا دے گا؟ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کی اچھی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھے. دعائیں کرے، التجائیں کرے، دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی. اب اولاد، نیکوکار اولاد کی دعائیں ہو رہی تھیں، اللہ نے دعائیں قبول فرمائیں، دعا اولاد دی. اب اولاد مل گئی، پھر بھی اللہ سے دعائیں جاری ہیں، یا اللہ میرے بچے مجھے دے تو دیے ہیں، پر اب اگلی میری دعا یہ ہے کہ میرے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے. اب اولاد نیک کیسے ہوگی؟ ابا جی کدی مسیتے وڑے نہیں تھے، اولاد کتوں نمازی ہوئے گی؟
اگلی بات، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین سے آراستہ کرے۔ جب وہ اپنی اولاد کو دین سے آراستہ کرے گا پھر اولاد بڑی ساری پریشانیوں سے، بڑے سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہتے ہیں، سائنس پڑھایا، میتھ پڑھایا، بیالوجی پڑھائی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا دیا، کمپیوٹر پڑھا دیا۔ 12 سال، 14 سال، 15 سال، 18 سال تک بچہ پڑھتا رہا، پی ایچ ڈی بھی کر گیا، بچے کو دین کا نہیں پتہ چلا، اس کو کیا معلوم کہ حقوق والدین کیا ہے؟ کیا ہماری روٹین یہ نہیں ہے؟ ہمارا بچہ آنکھیں کھولتا ہے، ہم اسے سکول میں داخل کرواتے ہیں، ساری زندگی صرف وہ دنیا کے لیے پڑھتا ہے، ساری زندگی دنیا کے لیے پڑھتا ہے بس۔ یہ جتنے علوم فنون کے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں؟ ایف ایس سی کرواؤ، بی ایس سی کرواؤ، ایم ایس سی کرواؤ، جو بھی کرواؤ، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دنیا۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ دین کے لیے کیا ہے؟ سکول گیا بچہ بچپن سے، ساری زندگی سکول سے نکلا کالج میں چلا گیا، کالج سے نکلا یونیورسٹی میں چلا گیا، یونیورسٹی سے نکلا پھر وہیں پینٹیں پہننے والے، داڑیاں مونڈنے والے، مونچھیں منڈوانے والے، داڑھی مونچھ مونڈی ہوئی، اللہ کا نافرمان، ساری زندگی رسول اللہ کے خلاف، ساری زندگی اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کا قتل کرنے والا بن کے ایسے معاشرے کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ کیسے ہم نے تربیت کی اس کی؟ کیا حال کیا ہم نے اپنے بچے کا؟ سب سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ امام صاحب کہتا ہے سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بچے کو دین کی طرف راغب کیا جائے۔ جب بچہ دیندار بن جائے گا، دنیا کے جتنے فنون ہیں سارے پڑھاؤ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ ایک دنیا میں ماڈل بن کے ابھرے گا۔ ہم سارا زور دنیا پہ لگا دیتے ہیں، دین کی ہمارے نزدیک اہمیت اور ویلیو ہی نہیں۔ کیا ویلیو ہے ہمارے پاس دین کی؟ 16 سال بچے کو پڑھایا، 18 سال دنیا پڑھائی، دین کتنے سال پڑھایا؟ کتنے سال دین کے لیے دیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اب یہ مسلمان ہی ہے، کیوں؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہودیوں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، مجوسیوں کے گھر میں، سکھوں کے گھر میں، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، والدین اسے سکھ بنا دیتے ہیں، والدین اسے ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں والدین کے کندھوں کے اوپر۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے پاس، ان کے ساتھ میں گیا ایک جگہ پہ سٹی ہاؤسنگ میں، ایک وہاں ساتھی میں ملا جس ساتھی کی کیفیت یہ کینیڈا میں ملازمت ملی ہوئی ہے، کمپنی کی جناب مکمل ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، اور پوری دنیا کے ممالک کو وزٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے کمپنی کے خرچے پہ، اچھی خاصی سیلری مل رہی ہے، اچھی خاصی سیلری لینے کے باوجود سارا کچھ کینیڈا میں چھوڑ چھاڑ کے واپس پاکستان آ چکا ہے۔ کہنے لگا فصاحب اللہ کی قسم دنیا کی کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے، صرف میں اسی چیز کو دیکھ کے واپس پاکستان پلٹا ہوں۔ یا اللہ جو تو نے مجھے اولاد دی ہے، یہاں جس قدر درندگی اور بے حیائی اور گندگی ہے
میرے اللہ مجھے اس گندگی سے نکال لے. واپس پاکستان آ گیا. کس لیے؟ کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکوں. اور آج ہی میں سن رہا تھا عبدالستاریدی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اسے کسی نے پوچھا کبھی کسی بندے کی میت کو، کتنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں آپ، کبھی کسی بندے کی میت کو دیکھ کے آپ کو دکھ، افسوس اور رونا بھی آیا؟ کہتے ہیں ہاں، ایک موقع ایسا بھی تھا، ایک بندہ اچھا لباس تھا اس کا، بہترین صاف ستھرا تھا، لیکن جب فوت ہوا اس کو ایک بندہ لے کے آیا، جو ہمارے بندے ملازم تھے وہ دفن کرنے تدفین کے لیے جن کی ذمہ داریاں تھیں، ان کو وہ بندہ آیا، ان میت ان کے سپرد کی اور کچھ پیسے نکال کے انہیں دیے اور کہنے لگا یہ پیسے لے لو اور یہ میت لے لیں، اس کو دفن کر دیں، میری فلائٹ نکل جائے گی. عبدالستاریدی کہتے ہیں میں رو پڑا، میری آنکھیں بہہ پڑیں، اتنا دکھ مجھے شاید ہی زندگی میں کبھی ہوا ہوگا. کچھ میتیں ایسی ہیں جو اپنے ایسے نقوش چھوڑ جاتی ہیں، کبھی مٹنے کا نام نہیں لیتے. کہتے ہیں میں نے سوچا جس طرح کا یہ صاف ستھرا اور اچھا بندہ لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی بڑی پرتعیش زندگی گزاری ہوگی، بچوں نے بھی، لیکن بچوں کا اب حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی میت ان کے سپرد کر کے، فلائٹ کی اہمیت اس کے نزدیک زیادہ ہے، باپ کی ڈیڈ باڈی کی اہمیت نہیں رہی. اور یاد رکھیں، اگر جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، جو اب ہمارے معاشرے کا حال ہے، اسی ڈگر پہ ہم چلتے رہے تو ایک وقت آئے گا ہماری اولادیں ہمیں دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گی. یہ میری بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. صرف دنیا کو ہم نے اپنے لیے سب کچھ بنا لیا ہے، دین کو ہم نے ثانوی حیثیت بھی نہیں دی. ثانوی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی سب سے پہلے تربیت ہو، وہ اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کر سکے گا. اولاد کی تربیت میں کلیدی کردار کیا ہے؟ آپ کی اولاد 5 وقت کی نمازی ہو، 5 وقت کی نمازی ہو. ابو جی نماز نہ پڑھیں، بیٹے کیسے پڑھیں گے نماز؟ کیوں جی؟ باپ سویا پڑا ہے مردار کی طرح، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگ رہی ہیں، ہر طرف سے اوپن سپیکر ہیں، لوگ سن رہے ہیں اذانیں، یہ مردار کی طرح پڑا ہوا ہے، اس کی اولاد بھی پڑی ہوئی ہے. کیا برکتیں ہوں گی اس کے گھرانے میں، کیسے اس کے بچے نیک ہوں گے، کیا یہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے حضور پیش کرے گا. میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی تھی ایک دن، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیفتم باللیل حمار بالنہار، وہ اسی طرح ہی ہے، رات کو مردار ہے، دن کو گدھا ہے. سارا دن گدھے کے اوپر بوجھ لادتے رہیں اور بوجھ اٹھواتے رہیں، رات کو یہ سارا دن اسی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. مدنی صاحب بعد میں آپ لوگ باتیں کر لینا مہربانی. سارا دن گدھے کی طرح بازاروں کے چکر لگاتا ہے، رات کو مردار. جیفا کسے کہتے ہیں؟ جیفا اس کو کہتے ہیں ایسا مردہ جس سے تعفن اور بدبو اٹھتی ہو، اس کو جیفا کہتے ہیں. ساری رات اس سے بدبو آتی ہے بے نماز سے، اللہ کے فرشتے کبھی اس کے قریب نہیں آتے. سب سے پہلے اولاد کو اس بات پہ اولاد کو عادی بنائے کہ میں نے اپنے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنانا ہے. اب جب نماز ٹھیک ہو گئی پھر کیا ہے؟ نماز ٹھیک ہو گئی، سارا دین ٹھیک ہو گیا، سارا دین ٹھیک ہو گیا. ایک بندہ آیا رسول اللہ، بلکہ ایک قبیلہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری کچھ شروط ہیں. آپ نے فرمایا بتلاؤ. کہنے لگے ہماری شروط ہے، ہم نے حج نہیں کرنا، آپ نے فرمایا نہ کرنا. کہنے لگے ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، آپ نے فرمایا نہ دینا. کہنے لگے ہم نے روزے بھی نہیں رکھنے، آپ نے فرمایا نہ رکھنا. کہنے لگے ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی. رحمت للعالمین کا چہرہ غصے سے سرخ، فرمایا انہیں اٹھا دو
انہیں یہاں سے نکال دو۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا غصہ؟ فرمایا، صحابہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کے غصے کا عالم یہ تھا، آپ کے چہرے کا رنگ، اس کی کیفیت یہ تھی کہ کأنہ فکی علیہ حب الرمان، یوں محسوس ہو رہا تھا جس طرح آپ کے چہرے کے اوپر انار کے دانے نچوڑے ہوئے ہیں، اتنا غصہ۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ، جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں ہے، وہ دین نہیں جس دین میں نماز نہیں۔ کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے، باقی کاموں کی میں چھٹی دے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ رمضان آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا، جائیں دیکھے ثقیف والے رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ثقیف کے لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھوا کے انہیں کھلونے دے کے باہر جا کے کھلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا روزہ بھی شام تک پورا ہو جائے، خود بھی صائم ہیں، خود بھی روزے دار ہیں، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے ہوئے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا وقت آتا، زکوٰۃ لینے والا جو بندہ جاتا، ڈھیر علیحدہ لگے ہوئے ہیں زکوٰۃ کے، ثقیف قبیلہ والوں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ حج کا موقع آیا، سب سے پہلا وفد بیت اللہ الحرام میں ثقیف قبیلے والوں کا پہنچا تھا۔ کیوں؟ نماز ٹھیک ہو گئی، سارا دین ٹھیک ہو گیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے، نمازی پکا بنا دیں گے، مضبوط نمازی ہوگا، کیا وہ زانی ہوگا، بدکار ہوگا، فلمیں دیکھے گا، والدین کی نافرمانیاں کرے گا؟ جب اللہ کے گھر سے اس کا تعلق اور رشتہ ناتا مضبوط ہوگا، باپ بھی مضبوط رشتہ بنائے ہوئے ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، اس کی اولاد بھی اللہ کے گھر کے ساتھ مضبوط ناتا جڑا ہوا ہے، اللہ کی قسم ایسی اولاد کی آپ کو اس کے اوپر محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب 5 وقت کے نمازی ہو جائیں گے، رب انہیں دنیا کی ساری بے حیائیوں سے بھی بچا لے گا، رب کریم انہیں ساری فحاشیوں اور گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ لیکن سب سے پہلے اولاد کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو نمازی بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے، اللہ کریم نے سورت ابراہیم، پوری سورت ایک ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نازل فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دیکھیں کتنا بڑا سٹیپ لیا ہے۔ بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، 80 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا، ساری زندگی اولاد کا منہ نہیں دیکھا، دعائیں کر کر کے، التجائیں کر کر کے، اللہ کی منتیں کر کر کے اللہ ایک بیٹا دے دے۔ اللہ کریم نے بیٹا عطا کیا۔ مالک ارض و سما نے جب بیٹا دیا، ابھی تھوڑا سا بیٹا بڑا ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے ابراہیم اس بیٹے کو بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑا۔ اب چھوٹے سے بچے کو ایک ہی ہو، اکلوتا ہی ہو، اسے اپنے سے جدا رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کر گزرے، چھوڑ آئے اللہ رب العزت کے حضور۔ جب اپنے بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا اور واپس پلٹے، ایک جناب ٹیلے کی اوٹ لے کے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ منظر مال کے کائنات کو اتنا پیارا لگا، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے اس منظر کو قرآن کے حروف بنا کر محمد الرسول اللہ پہ نازل فرما دیا۔ کیسا بلا منظر تھا جب ایک باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے جگر گوشے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ایسی جگہ پر جہاں کوئی آنے جانے والا بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی سہولتیں بھی نہیں ہیں، دنیاوی آسانیاں بھی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اوٹ لے کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کیا کی؟ رب انہن اضللن کثیر اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے اللہ، سب سے پہلے میری دعا یہ ہے کہ میری اولاد کو شرک سے محفوظ کرنا، میرے بچے مشرک نہ، میرے بیٹا مشرک نہ بنے۔ اے اللہ، بتوں کا پجاری نہ ہو، قبر پرست نہ ہو، غیر اللہ کی منت منوتی کرنے والا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا نہ ہو۔ اے اللہ، میرے بیٹے کو مضبوط مواحد بنا دے، ایسا مواحد بنا دے
قیامت کے در و دیوار تک میرے اس بیٹے کی مثالیں دی جائیں۔ اور اللہ کی عظمت کی قسم، اللہ کریم نے پھر ایسے کیا، باپ کی دعا کو رب نے ایسا قبول فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے جب تک زمین و آسمان کا نظام باقی ہے، اس وقت جب تک قرآن ہے اس وقت تک اسماعیل علیہ السلام کے اللہ تذکرے باقی رکھے گا۔ یہ دعا کی۔ دوسری دعا کیا کی ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے، جہاں پہ کوئی کسی قریب نظر نہیں آ رہا، کوئی آباد کاری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ویران جگہ ہے، وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس، تیرے عزت والے گھر کے پاس اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ دعا کی ہے۔ گھر بناتے ہیں نا، ہم لوگ بھی بناتے ہیں، گھر وہاں بناؤ جہاں کالجوں کا جرمٹ ہو، گھر وہاں بنائیں جہاں سہولیات کا جرمٹ ہو۔ پنجاب یونیورسٹی کے پاس گھر لیں تاکہ بچوں کا یونیورسٹی میں جانا آسان ہو۔ ہم نے تو ساری زمین بھی بیچ ڈالی ہے۔ میرے پاس ایک بزرگ آئے، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب اسی پنڈوں سارا کچھ ویچ وٹ کے اسلام آباد ٹر گئے ہیں، بچیاں نو پڑھا لیا تے سر جو سارا کچھ ہی کر لے۔ ایسے آپ بھی دیکھتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی گجرانوالا سے بڑے سارے لوگ لاہور شفٹ ہوئے، بحریہ ٹاؤن میں شفٹ ہوئے۔ سوچ کیا ہے؟ سہولتیں زیادہ، آسانیاں زیادہ۔ کیا جب آپ گھر کی تلاش میں نکلتے ہو کہ میں نے گھر کہاں بنانا ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے بچوں کو سب سے پہلے مسجد ملے، میرے بچوں کو صحیح العقیدہ لوگ ملے، میرے بچوں کو اللہ کا گھر جہاں سب سے قریب ہو، میں وہاں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا؟ گھر بناتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن میں لے لیں، وابٹا ٹاؤن چلے جائیں۔ کیوں جی؟ اس واسطے کہ نشہرہ روڈ دی آبادی اتنے لوگوں دے حالات کچھ اور طرح دے نے، ہوں اسی وابٹا ٹاؤن لگے چلیے، ذرا مضبوط لوگوں دے وچ اچھا رہن سہنے ہوتے۔ اللہ کی قسم کہی تو میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ایسی آبادیوں میں تو جناب رشتے بھی نہیں ملتے، اب رشتے کرنے بھی مشکل ہیں۔ رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ڈسکا سے ایک آدمی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کرنی تھی تو وہ ڈسکا چھوڑ کر ڈی سی کالونی میں آ گئے۔ وہ پھر انہوں نے جو رشتہ داریاں کی ہیں، جن جن کے ساتھ کی ہیں، پھر اللہ ہی معاف کرے جو حال ہو رہا ہے۔ ڈی سی کالونی آ گئے، وہاں پہ آ کے سارے معاملات۔ اب جب بہو آئی، اس کو پھر جا کے 5 مرلے کے محلے کے گھر میں رہنا پڑا۔ شادی ادھر کی، بہو کو ڈسکا۔ کیوں؟ اس لیے لوگوں کو پتہ چلے بہت بڑی کوٹھی بنائی ہوئی ہے حاجی صاحب، بڑے لین لاٹ آدمی نے، تو جدو خرچے لین لاٹ والے نہیں کرنے، پھر گلی محلے دے خرچے کرنے نے، پھر تو کی حال ہونا ہے؟ دھوکہ، فراڈ۔ یعنی ہماری سوچ کیسی بن چکی ہے، کیسی ہماری سوچ ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا کہا؟ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ اتنا دکھ بھی سہ رہا ہوں، جدائی بھی سہ رہا ہوں، ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوں، اس کے پیچھے صرف ایک ہی جذبہ ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دینا، میری اولاد کو نمازی بنا دینا، اے اللہ میری اولاد کو، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کوئی دنیا کا شائبہ ہے اس دعا میں؟ سب سے پہلے دین، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ نمازی بن جائیں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، پھر اس کے بعد فرمایا یا اللہ میرے بچوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ پھلوں کا رزق کیا ہے؟ پھل اچھی چیز ہے، اچھی خوراک ہے، اولاد کے لیے اچھا مانگا، پھلوں کا رزق۔ مال کے کائنات نے ساری چیزیں پوری کر دی۔ کیوں؟ ایک باپ کے ذمے اولاد کا یہ حق ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی دینی تربیت سب سے پہلے کرے۔ اگر اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کر رہا
اسے کوئی حق نہیں کہ کل کو وہ یہ کہے کہ میری اولاد میری تابع دار نہیں ہے، میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے۔ آخری بات سنے میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا میرا بیٹا میرا نافرمان ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے پوچھا آپ باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا آپ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھے کہ اس نے آج تک مجھے قرآن کی ایک آیت بھی پڑھائی ہے؟ اور ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھے، آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی اولاد کو دین سے آگاہ نہیں کریں گے، دنیا کے لیے پوری زندگی کھپا کے ہم نے دیکھ لیا، مزید تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ PhD بھی کروایا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سارا کچھ بن گیا، لیکن ماں باپ کے لیے وقت نہیں، ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں۔ کیا کھویا کیا پایا؟ جب اسے پتہ ہوگا ان حدیثوں کا، جب وہ جانتا ہوگا قرآن کو، جب وہ سمجھتا ہوگا محمد کریم کی حدیث کو، اسے معلوم ہوگا کہ میری دنیا اور میری آخرت میرے والدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری دنیا کی کامیابیاں آخرت کی کامیابیاں میرے والدین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور اللہ کی قسم جو والدین کے تابع دار اور فرما بردار بن کے زندگی گزار جاتے ہیں، رب کائنات انہیں دنیا کے کسی میدان میں نیچا نہیں ہونے دیتے، اللہ انہیں کسی سیڑھی پہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جو والدین کے نافرمان ہیں انہیں ہر سیڑھی پہ نیچے گرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب والدین بھی اپنے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دینی تربیت سے آراستہ کریں گے، دین سے وابستہ کریں گے، اللہ کے گھروں سے نتھی ہو جائیں، جڑ جائیں قرآن سے، جڑ جائیں رسول اللہ کی حدیث سے، مضبوط رشتہ بنا لیں اللہ کے گھر کے ساتھ۔ اگر آپ دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں، پھر یہی ہے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت چاہتے ہیں، پھر سب سے پہلے ہم اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، رسول اللہ کی حدیث کے ہمارا ناطہ مضبوط ہو جائے۔ یہ تین چیزیں ان کو ہم نے تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ عزتیں عطا کرے گا، قیامت کے دن بھی اللہ عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔